اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین اپنی اولاد سے کیا چاہتے ہیں؟ والدین اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد سکھی رہے، اس کے لیے وہ اس کو سمجھاتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، اور کبھی کبھار ایسی سزا دیتے ہیں جس سے وہ بات سمجھ جائیں۔ تو والدین کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کی بھلائی ہو، اس کا اچھا مستقبل ہو۔ تو اسی طرح جس طرح والدین اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی ہو، اور انسانیت جو ہے وہ فتنہ و فساد سے ایک طرف ہو جائے، اور انسانیت جو ہے وہ اللہ کی راہ پر چل پڑے، اور انسانیت کا اپنا فائدہ ہو، جس سے وہ اس زمین پر، اس دھرتی پر سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکے۔ ورنہ جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی سکھ چین سے نہیں رہ سکتے، اور جو ظلم سہتے ہیں وہ بھی سکھ چین سے نہیں رہ سکتے، اور معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ نساء آیت 27 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے جو قرآن پاک نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، تمام انسانیت کو اللہ کی طرف لانے کے لیے بھیجا۔ تو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام انسانیت کی بھلائی ہو۔ اس قرآن پاک سے، ان احادیث مبارکہ سے ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہماری ہدایت چاہتا ہے، فتنہ و فساد نہیں چاہتا، جھگڑا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام انسان ایک شجر کی طرح اس دھرتی پر رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی اس قرآن پاک کی آیت میں ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے جذبات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور لوگ مومنوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے اپنے وجود کی بھلائی کے لیے ہیں، ہمارے اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ انسان جو ہے اس کے جسمانی ضروریات ہیں، انسان کی روح ہے اس کی ضروریات ہیں، انسان کے معاشرے کی ضروریات ہیں، اور جب انسان تمام ان ضروریات کو اپنے اپنے حساب سے مکمل کرتا چلا آتا ہے تو انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی بچوں کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک یونٹ جو ہے معاشرے کا، جس کو فیملی کہتے ہیں، جس کو گھرانہ کہتے ہیں، جب وہ پرسکون ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ پورا معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تم لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ اس تکلیف میں مبتلا رہو، اس عذاب میں مبتلا رہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہے تاکہ تمہارے معاشرے میں سکھ ہو، تمہارے معاشرے میں سکون ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کرم کیا ہوگا کہ اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے وجود کے باعث یہ پوری کائنات بنی ہے، ان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی انسانیت پر رحمت اور کیا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔